توبہ کر کے چلے گئے تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب سنو ذرا، سنو سنو، ایک لڑکے کی زندگی کو ذرا دیکھو۔ ایک لڑکا ہے، لڑکا اتنا پیارا ہے، اتنا شاندار ہے، نوجوان خوبصورت ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ اگر ہاتھ میں آگ لے لیتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں جلتے ہیں، اگر آگ کو وہ اپنے دامن میں لے لیتا ہے تو اس کا دامن نہیں جلتا ہے، اپنے کپڑے میں آگ بھر لیتا ہے اس کا کپڑا نہیں جلتا ہے، اگر آگ پہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے ہیں۔ سارے گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا ہے کہ ایک نوجوان ہے جو آگ سے کھیلا کرتا ہے، سب لوگ لے جا رہے ہیں، بھیا ہماری دکان میں 2 قدم رکھ دو، ہمارے لیے دعائیں کر دو۔ اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، سارے لوگ اسے عزتوں سے نواز رہے ہیں، لیکن جب دن گزرتے ہیں، ایک دن اس کا دوست مل گیا، پرانا دوست مل گیا، وہ کہنے لگا رے تو کیا تھا، کیا ہو گیا؟ ارے بھائی بول، تیرے ہاتھ کیوں نہیں جلتے؟ کون سا عمل تو نے ایسا کیا ہے؟ تیرے پاؤں کیوں نہیں جلتے؟ کون سا تو نے عمل کیا ہے؟ تیرے کپڑے کیوں نہیں جلتے؟ کون سا عمل کیا ہے؟ نوجوانوں میں تمہیں عمل بتا کے جاتا ہوں، کون سا عمل کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا سن، ایک طرف کو آ جا۔ ایک طرف کو جب جاتے ہیں کہنے لگا تجھے معلوم ہے بستی میں سب سے بڑا غنڈہ میں تھا، بستی میں سب سے بڑا ڈاؤن میں تھا، بستی میں سب سے بڑا شرابی جواری میں تھا، میرے پاس 40-50 آدمی رہا کرتے تھے، سب سے بڑا پیسے والا میں تھا، 40-50 غنڈوں کو رکھا کرتا تھا، انہیں شرابیں پلایا کرتا تھا، انہیں تلے ہوئے مرغے کھلایا کرتا تھا، غریب لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لیا کرتا تھا، کسی کی زمین ہڑپ لیا کرتا تھا، جس کو چاہتا تھا مروا دیا کرتا تھا، جس کے پاس 40-50 آدمیوں کا گروہ ہو وہ جہاں چاہے جس کو چاہے لٹوا لیا کرتا تھا، پورا گاؤں سے ڈرا کرتا تھا، سارے لوگ اس سے ڈرا کرتے تھے۔ لڑکی اپنے گھروں سے نکلنا پسند نہیں کرا کرتی تھی، کہیں ہماری عزت نیلام نہ ہو جائے، اگر پتہ چل جاتا کہیں خوبصورت لڑکی ہے تو وہ عزت نیلام کر لیا کرتا تھا۔ مگر ایک دن کیا ہوا سنو، ایک دن صبح جب گھر سے نکلا، نہا دھو کر کے جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے، ایک سامنے سے لڑکی آ جاتی ہے، وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے مگر پورے کپڑے پہنے ہوئی ہے، یہاں تک آستین کے کپڑے پہنے ہوئی ہے، وہ لڑکی سامنے سے جب آ رہی ہے، اس نوجوان نے جو غنڈا تھا، جو لپنگا تھا، جو ڈون اور سردار تھا، 40-50 غنڈوں پر حکومت کرنے والا اکیلا غنڈا تھا، مرغے کھلایا کرتا تھا، شرابیں پلایا کرتا تھا، اس لڑکی کو سامنے سے گھیر لیا، کہنے لگا او لڑکی بول کہاں رہتی ہے، بول کہاں جا رہی ہے، بول کیا کرتی ہے، اپنا پورا بایو ڈاٹا بتا۔ وہ لڑکی نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو کانپ جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، لرزنے لگتی ہے اور دل میں کہتی ہے مولا آج میری عزت کی حفاظت کر دینا۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے نہ جانے کتنوں کی عزت نیلام کر دی ہے، نہ جانے کتنوں کے کپڑے اتار کے ننگا کر کے چوراہے پہ چھوڑ دیا اور پھر مروا دیا کرتا تھا۔ اللہ اللہ لڑکی کو پسینہ آ جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگتی ہے بھائی مجھے چھوڑ دے۔ کہا چھوڑ دوں گا، یہ بتا کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے؟ وہ کہنے لگی بھائی میں تیری ہی بستی میں رہتی ہوں، میرا فلاں جگہ گھر ہے اور نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میری بہن ہے، میں اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی بولی میری شادی ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں مگر میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، میرے چھپر پڑا ہے، چچیاتا چھپر ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کوئی اور سہارا نہیں ہے، میں دوسری عورتوں کے یہاں برتن مانجنے جاتی ہوں، ان کے یہاں جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں، ان عورتوں کا کام کرنے جاتی ہوں، مجھے جو روپیہ پیسہ ملتا میں اپنی گزر بسر کرتی ہوں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں۔ مگر اس نوجوان کی نیت خراب ہو گئی۔ او نوجوانوں آج سے توبہ کر لینا، کسی کی بہن بیٹیوں کو مت تکنا۔ آج جو رات کو تم موبائل پہ 2-2 بجے تک باتیں کر رہے ہو، SMS لکھ رہے ہو، ٹویٹر چلا رہے ہو، فیس بک چلا رہے ہو، اور 12-12 بجے تک جو تم لحافوں میں یا چوراہوں پہ یا قبرستان کھیتوں میں پڑے ہوئے باتیں کر رہے ہو، پیارے یہ سن کے جانا اور سن لینا اور آج توبہ کر لینا، مبارک بات کے لائق ہے کمیٹی والے۔ مگر سنو وہ لڑکا کہنے لگا اس کی نیت
नीयत खराब हो जाती है। उस लड़की पे उसकी नीयत खराब हो गई। वो कहने लगा सुन, तुझे अब छाले तेरे हाथों के खत्म हो जाएंगे, तुझे कमाने की जरूरत नहीं है, तुझे आज हाथ कभी बर्तन मांजने की जरूरत नहीं, झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ मेरा कहना मान ले, मैं तुझे नोटों का ढेर लगा दूंगा। मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत के अंबार लगा दूंगा। मेरा कहना मान ले, जितनी दौलत चाहिए उतना मैं तुझे दे दूंगा। बोली क्या कहना है, क्या तेरा कहना मानना है? वो लड़की ने जब कहा तो उस लड़के ने बहुत गंदा जुमला बोला। आप समझ गए होंगे क्या बोला होगा। उसने गंदे काम के लिए कहा। वो लड़की ने जब इतना सुना तो उसे पसीना आ गया और कहने लगी कैसा मुसलमान है। अरे नबी ने फरमाया अगर एक लड़का लड़की को हाथ लगा दे तो उसकी कब्र में 99 अजदहे पैदा हो जाते हैं, सांप और बिच्छुओं का बिस्तर होता है। अरे कौन से बिच्छू है वो? आज का ये बिच्छू अगर एक दिन काट ले पूरी रात नींद नहीं आती है। मगर कब्र के बिच्छू के बारे में सुनो प्यारे, कब्र का बिच्छू वो है जब अगर एक मर्तबा काट ले तो उसका दिन, उसका जहर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, 70,000 साल तक उस एक बिच्छू का जहर दिन ब दिन ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। जितना आज जहर हुआ कल को इससे डबल है, उससे फिर ट्रिपल है, उससे फिर 4 गुना है, उससे फिर 5 गुना है। ऐसे ही 70,000 साल तक कब्र के सांप और बिच्छू का जहर चढ़ता चला जाएगा। ये मेरे नबी फरमाते हैं, वरना तौबा कर लेना। वो लड़की बोली क्या कह रहा है? अरे मैं मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत पे हाथ डालने नहीं दूंगी। अब समझ गए होगा उसने क्या कहा होगा। मेरे बन जुमलों को समझ लेना। उसने गलत हरकत के लिए कहा था मेरा कहना मान ले, हफ्ते में या महीने में 1 मरतबा मेरे घर पे आ जाना, रुपये पैसे दौलत ले जाना। वो लड़की बोली सुन, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरी जवानी पे लानत। अरे तेरी दौलत तुझे मुबारक हो मगर आमना का लाल मुझे मुबारक हो। ऐसी सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत। और जरा सुनो, आगे सुनो। आज तेरी मेरी बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वालों, आज मोबाइलों पे बातें करने वालों, आज माशरे को बिगाड़ने वालों, आज कान खोल के सुन लेना। अल्लाह अल्लाह इन्होंने बड़ी मेहनत से जलसा किया है मगर प्यारे सुनते चले जाओ। अब वो लड़की क्या कांप जाती है, ये लड़का मुंह देखने लगता है। अरे ये कह क्या रही है? कहा सुन मेरा कहना मान ले। लड़की बोली नहीं मान सकती। अरे लड़की चली गई। अपना उसने चेहरा तो चेहरा रहा, कभी पल्लू भी नहीं दिखाया, पल्लू भी नहीं दिखाया। अल्लाह अल्लाह। अब जरा आगे देखो, वो लड़का उस लड़की के पीछे रहा मगर उस लड़की ने कभी हाथ अपने ऊपर आने नहीं दिया। वो लड़की अपनी इज्जत की हिफाजत करती रही। अब जब एक टाइम गुजर जाता है, जब एक वक्त गुजर जाता है, अब अल्लाह ने उसका इम्तिहान लिया। अरे तुम्हें कैसे पता, तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है नौजवानों। उस लड़की का आजमाइश, उस लड़की का इम्तिहान शुरू हो जाता है। अल्लाह ने सूखा डाल दिया, अल्लाह ने कहत साली डाल दी। अभी कुछ दिनों पहले लॉकडाउन जब लगा था तो कितने लोग रोडों पर थे, उन्हें 2 दिन खाना नहीं मिला। अब जरा वो अंदाजा लगा सकते हैं भूख क्या होती है। जो लोग जहां फंसे हुए थे उनकी माँ घर में खाना नहीं खा रही है, वो उधर, वो अंदाजा लगा सकते हैं कि तकलीफ क्या होती है। ऐसे ही सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई। मीडियम लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला तो गरीबों का कहां से जलेगा? ये गरीब लड़की है जिसकी न माँ है न बाप है, जिसका ना भाई है न बहन है, जिसका ना शौहर है न कोई रिश्तेदार है। अल्लाह अल्लाह कर रही है, 5 वक्त की नमाज अदा करती है। एक दिन हो गया इस गरीब के घर में चूल्हा नहीं चला। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं अम्मी जान भूख लग रही है, अम्मी जान भूख लग रही है, माँ भूख लग रही है। अरे छोटा सा बच्चा जब माँ से भूख को कह दे, तुमसे अगर कह दे अब मुझे चीज लेना है, सैकड़ों रुपए, हजारों रुपए उठा देते उस बच्चे पर, मगर ये माँ पे बस हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे कटोरियां ले लेके आ रहे, कह रहे माँ माँ हमें इसमें कुछ खिला दो, माँ हमें दे दो। अरे माँ उन कटोरियों को देख के आंखों में आंसू ले आती है, कहती है मौला कहां से खिलाऊं। एक दिन हो गया वो बच्चे भूखे रहते हैं। अरे रात भर माँ सीने पर रखे हुए बच्चों को थपकोर थपकोर के सुला रही है, मगर तीनों बच्चे नींद में कुलबुला रहे हैं और माँ बेकरार है। दूसरा जब सूरज निकल आता है दूसरे दिन का, बच्चे फिर कह रहे माँ हमें
ایک لقمہ کھلا دو ماں، ہمیں تھوڑا سا کھانا کھلا دو ماں۔ ارے اس ماں کے نیچے پاؤں کے نیچے کی زمین نکل گئی، یہ ماں اپنے بچوں کو رکھ کے بھیک مانگنے چلی گئی۔ ارے ماں کیا ہوتی ہے نوجوانوں، آج کے بعد اپنے ماں اور باپ کا کہنا مت ٹالنا۔ اس اولاد کی خاطر اس کی محبت نے ماں باپ کو بھیک تک منگوا دیا ہے۔ یہ ماں جا رہی ہے، او میری بہن میرے بچوں کی جان بچا لے، پڑوس میں گئی میری بہن بچوں کی جان بچا لے، سب نے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیا بہن کیسے بچائے، ہمارے گھر میں خود کھانے کو نہیں ہے، ہم کیسے تمہیں دے دیں، ہمارے گھر میں نہیں ہے، بہن اگر ہوتا تو دے دیتے۔ لڑکی واپس چلی آتی ہے، بچے انتظار کر رہے ہیں، سوچ رہے تینوں دروازے کو دیکھ رہے، ماں ہماری آ رہی ہوگی، ارے ماں ہماری کچھ لے کر کے آ رہی ہوگی، ماں ہماری کچھ لے کر کے آ رہی ہوگی۔ ماں جب گھر میں آتی ہے تو خالی ہاتھ ماں آ جاتی ہے۔ تینوں بچے کہتے ہیں ماں کیا اب ہمیں بھوکے مرنا پڑے گا، ماں کیا ہمیں کھانا نہیں ملے گا ماں۔ ارے ماں کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، مصلی بچھا کر کے رو رو کے کہتی ہے مولا امتحان بہت سخت ہے، مولا مجھے امتحان میں کامیابی عطا فرمانا۔ ارے دوسرا دن بھی گزر جاتا ہے، اب جب تیسرا دن آتا ہے، تیسرا دن بچے کہتے ہیں ماں ہم سے نہیں رکا جا رہا، رے چھوٹے چھوٹے بچے 3 دن بھوکے ہو تو کیا بنے گا بولو، یہ سوکھ اور قحط سالی پڑ گئی ہے۔ آج کے بعد کوئی کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تکے گا۔ آج میری تقریر توجہ سے سن لینا پیارے، 1 بجے کے بعد وقت ملا ہے لیکن پھر بھی بولوں گا، اللہ اللہ سنو ذرا سنو۔ اب وہ ماں مصلی بچھا کے مانگ رہی ہے مولا میرے خون کا ایک قطرہ لگ جائے مولا، میری جان چلی جائے مولا، مگر میرے بچوں کی جان بچ جائے، میرے بچوں کی جان بچ جائے۔ اللہ اللہ تینوں بچے آ گئے، ماں پیالے اور کٹوریاں لے لے کے آ گئے، ماں ہمیں کچھ کھلا دو ماں۔ چھوٹا بیٹا کہہ رہا ماں مجھے اس میں لینا ہے۔ ارے ماں کے سامنے بچے اپنی پیالی پھیلا ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو، کہا ٹھیک ہے ماں۔ بڑا بیٹا بولو ماں چولہا تو جلا ہی نہیں ہے، ابھی تم نے کچھ پکنے نہیں رکھا ہے۔ اسے کیا پتا تھا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، اسے کیا پتا تھا میری ماں بے بس ہو چکی ہے۔ کہا ماں کچھ نہیں رکھا، کہا اچھا بیٹو چلو چولہا جلا دیتی ہوں۔ ارے ماں نے لکڑی جلا کے ہانڈی میں پتھر ڈال کے پانی بھر کے رکھ دیا۔ تینوں بچوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کھانا بن رہا ہے۔ جب دوپہر ہو جاتی ہے، کہا ماں اب تو پک گیا ہوگا، کہا بیٹا ذرا میں باہر دیکھ کے آتی ہوں تم جانا مت۔ تینوں بچے کبھی دروازے کو دیکھتے ہیں، کبھی ہانڈی کو دیکھتے ہیں، اپنی زبان ہونٹوں پہ پھیرتے ہیں ماں جلدی آ جاؤ ماں۔ تینوں بچے سسکنے لگتے ہیں بھوک کے مارے۔ ارے جب ماں باہر کو نکلی تو دیکھا اسی مالدار کے دروازے پہ لائن لگ رہی ہے۔ ارے جو مالدار جو گنڈا تھا جس کی نیت خراب تھی اس لڑکی کے اوپر، اسی کے دروازے لگ رہی ہے، مالدار تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا بھائیو یہ لائن کیوں لگ رہی ہے؟ کہا بہن اگر جس کے پاس زمین ہے تو وہ زمین رکھ کے اناج لے کے آ رہا ہے، اگر جس کے پاس سونا چاندی ہے تو وہ سونا چاندی رکھ کے اناج لے کر سونا چاندی رکھ کے آتا ہے اور اناج لے کر کے آتا ہے۔ لڑکی کے پاس تو سونا چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں تھا، ارے زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، مگر اس نے چادر اوڑھی اور لائن میں کھڑی ہو گئی۔ کہا بچوں کی خاطر بھیک مانگوں گی، یہ کہوں گی اب نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی، کہوں گی پنجتن کا واسطہ، سر کربلا والوں کا واسطہ، نبی کی اولاد کا واسطہ، سیدزادوں کا واسطہ جو کربلا میں شہید ہوئے ان کا واسطہ میں دوں گی، شاید رحم آ جائے۔ وہ لڑکی دل میں یہ سوچ کے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں اس مالدار نے جھانک کے دیکھا کہ دیکھو کتنے لوگوں کی لائن رہ گئی ہے۔ اس نے اس لڑکی کو پہچان لیا اس چادر سے، ارے یہ پہ مت لگی چادر تو وہی ہے۔ اس نے دھیان سے دیکھا پہچان لیا وہی لڑکی ہے۔ اس نے 2 گنڈوں کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ وہ لڑکی کھڑی ہے لڑکا نہیں ہے، لائن میں لڑکی ہے اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ۔ 2 گنڈے جاتے ہیں اس لڑکی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور چھوڑ کے کمرے میں چلے آتے ہیں۔ اب وہ لڑکی سے پوچھا جاتا کیا بات ہے، رو رو کے کہتی ہے بھائی
भाई अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, मेरे बच्चों की जान बचा लो। और नौजवानों, आज के बाद माँ बाप का कहना मत टालना प्यारे। माँ बाप ये होते हैं, जरा देखो, कह रहे मेरे बच्चों की जान बचा ले, मेरे बच्चों की जान बचा ले। भाई अगर खून का एक कतरा बिका तो बेच के तेरा कर्जा उतार दूंगी, अगर नहीं उतरा तो नबी के बच्चों का सदका दे दे चल, लोगों से पाक का सदका दे दे चल। अल्लाह अल्लाह, मगर उसके दिल पर रहम नहीं आया, उसकी नीयत खराब थी, उसके सर पे शैतान सवार था। वो कहने लगा सुन, मैं तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा, मैं तुझे अनाज दे दूंगा, मैं तुझे रुपये भी दे दूंगा, तेरे बच्चों की जान बच जाएगी, मगर मेरा कहना मानना पड़ेगा, मगर मेरे साथ गलत हरकत करनी पड़ेगी। आप समझ गए होंगे उसने क्या कहा, मेरा कहना मानना पड़ेगा। जब इतना कहा तो वो लड़की जलाल में खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के कहती है, अरे लानत है तेरी जिंदगी पर, लानत है तेरी दौलत पर। अगर मेरे बच्चे 1000 हो और सारे के सारे मेरे गोद में दम तोड़ जाए, तब भी मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। अरे ये होती है इस्लाम की शहजादी, और ये होती है अल्लाह वाली, अल्लाह की नेक बंदी। खड़ी हो गई, मगर इसको भी जलाल आ जाता है, इस नौजवान को जलाल आ जाता है। जैसे ही जलाल आया, इसने उस लड़की के जब धक्का मारा गुस्से में आकर के, क्योंकि एक तो पैसों का इस पे नशा था, एक दौलत का नशा था और ताकत का नशा था, अपने रोब और दबदबे का नशा था, अपने पास गुंडे रखता था, तानाशाही का नशा था। अल्लाह अल्लाह, जब इस लड़की को धक्का मारा तो बेचारी गरीब चौखट में जाके लग जाती है, उसका सर फट जाता है, आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है, लड़की को चक्कर आने लगा। एक तो 3 दिन से नहीं खाया था, उधर तीनों बच्चे अपनी माँ का इंतजार देख रहे और कह रहे हमारी माँ कुछ लेकर के आती होगी माँ। अल्लाह अल्लाह, क्या पता था माँ पे जुल्म के पहाड़ टूट रहे, माँ पे बर्बरियत के पहाड़ टूट रहे। अल्लाह अल्लाह, सुनो प्यारे, जरा सुनो। माँ चौखट पकड़ के सरकते सरकते नीचे बैठ जाती है, माँ के सर से खून निकलकर गर्दन में बह के जमने लगता है। माँ को चक्कर आने लगा, आंखों के नीचे अंधेरा बैठ गई। मगर इस जालिम ने क्या किया, अपने 3-4 गुंडे साथियों को बुलाया और बुलाने के बाद का जाओ इस लड़की को इसके घर पे धक्के मार मार के फेंक के आओ। अल्लाह 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 अल्लाह, उस लड़की को उठाया, खड़ी हो जाती है, बिचारी को इधर से धक्का मारा उधर गिरी, उधर वाले ने धक्का मारा उधर गिरी, ऐसे ही धक्के मार मार करके दरवाजे पे फेंक दिया। दरवाजे पे चारों खाने चिता करके गिर जाती है, चारों खाने चारों शाना पट गिर जाती है। अरे लड़की, अब लड़की पड़ी है, वो खून जम जाता है। तीनों बच्चों ने देखा ये कौन है, बच्चों ने पहचान लिया ये हमारी माँ है। तीनों बच्चे कहने लगे माँ हमें माफ कर दो, माँ हमें माफ कर दो माँ। अरे माँ तुम्हें क्या हो गया है माँ, तुम तो खून में सनी हुई हो माँ। अरे माँ ने जब अपने बच्चों की आवाज सुनी, बच्चों की हिचकियां सुनी, माँ उठ के बैठ गई, अपना गम भूल गई। सरकते सरकते तीनों बच्चों को गोद में ले लिया, मौत का इंतजार कर रही है। कह रही है अल्लाह मैं इस लायक नहीं, जब तक मैं कमाती रही हाथों में छाले पड़े, मगर अब मैं एक लुक़मा नहीं खिला सकती। तीनों बच्चे अपनी माँ की गोद में है, बच्चे कुमला रहे हैं, बच्चों की जान लबों पे है, तीनों बच्चे सिसक रहे हैं।
کہنے لگے ماں ماں تم نے ہماری خاطر کیا حال کر لیا ماں، لیکن ماں سنو ماں ہم آخری مرتبہ آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں ماں، آج کے بعد ہم کچھ نہیں مانگیں گے ماں۔ جب اتنا کہا میرے لال مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تینوں بچوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا ماں اب ہمیں سانسیں نہیں لینی ہے ماں، اب ہمیں کھانا نہیں لینا ہے ماں، اب ہمیں پانی نہیں لینا ماں، ماں تمہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی، ماں اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا گھونٹ دو تاکہ تم آزاد ہو جاؤ، ماں ہماری محبت میں گرفتار ہو۔ ارے کون سی ماں ایسی ہوگی جو اپنے بچوں کا گلا گھونٹ دے گی؟ بولو کون سی ایسی ماں ہوگی جو اپنے تینوں بچوں کا گلا گھونٹ دے گی؟ اللہ اللہ، یہ ماں پیچھے کو گر جاتی ہے، چیخ نکل آتی ہے۔ اب ماں نے فیصلہ کر لیا تینوں بچوں کی جان بچانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ ماں نے دل میں سوچ لیا اور خیال کر لیا، ماں نے یہ فیصلہ کر لیا چلو اپنی عزت اس مالدار کے حوالے کر دو، اس مالدار کو نیلام کر دو، پھر بچوں کی جان بچ جائے گی، پھر بعد میں توبہ کر لوں گی۔ اللہ اللہ، تینوں بچوں کو رکھ کے جب ماں چلی، ذرا توجہ رکھنا اس بات پر، جب ماں چلی تینوں بچے کہنے لگے نہیں ماں ہماری خاطر اپنے دامن کو داغ داغ مت کرنا، ماں اپنا قدم مت اٹھانا۔ مگر ماں چلی گئی، مالدار کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے، کنڈی پکڑتی ہے، دل میں خیال آیا او خاتون، ارے ذرا کربلا کی خاتون کو دیکھ، سیدہ فاطمہ کو دیکھ، جس کا چمن اجڑ گیا، جس کے بچے شہید ہو گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا، ارے جن کے بچوں کو تیروں سے چھلی کر دیا گیا، ارے جن کے بازو کاٹ دیے گئے، جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، ارے وہ کربلا والے شہید، ارے ان کے بچے سامنے شہید ہو گئے، مگر انہوں نے بچوں کو نہیں بچایا، انہوں نے دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، انہوں نے اپنے بچوں کو جانے دیا مگر اسلام کو جانے نہیں دیا۔ تو بچوں کی خاطر اپنے دین میں آگ لگا رہی ہے، بچوں کی خاطر نبی کے سامنے کیا منہ دکھائے گی، اپنی عزت کو نیلام کر رہی ہے، فاطمہ کو کیا جواب دے گی، اپنے دامن پہ داغ لگا رہی ہے۔ اس نے توبہ کر لی اور جیسے ہی نیچے کو گری کنڈی کھل گئی، مالدار نے دیکھا، مالدار کہنے لگا دیکھ میں نے کہا تھا تو آئے گی، بول کتنے روپیے چاہیے، کتنے پیسے چاہیے، کتنی دولت چاہیے۔ جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کہنے لگی سن میرا قدم تو اٹھ چکا تھا مگر مجھے میری فاطمہ نے بچا لیا، میری فاطمہ نے بچا لیا۔ کہا کون فاطمہ؟ کہا تو نہیں جانتا، سیدوں کی دادی فاطمہ، حضرت علی کی بیوی فاطمہ، حسن حسین کی ماں فاطمہ، نبی کی بیٹی فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردارہ فاطمہ۔ ارے وہ فاطمہ جس کی نہ سیرت کا جواب، نہ چلنے کا جواب، نہ کھانے کا جواب، نہ پینے کا جواب، نہ پہننے اوڑھنے کا جواب، جس کی نہ سورت کا جواب۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے، علامہ الزمان بولے، فرید الرحمان بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث البرا، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سادات کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ وہ لڑکی یہ کہہ کے چلی آئی، کہا بھائی اگر تو نے گناہوں سے توبہ کر لی نا تو اللہ رحمان و رحیم ہے، ضرور معاف کر دے گا، اللہ غفار ہے، ضرور معاف کر دے گا۔ اس کے سامنے اگر اس کی رحمت کا ایک قطرہ بھی برس گیا، سمندر کے جھاگوں کی برابر بھی گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا، مگر پکی سچی توبہ کر لینا۔ یہ لڑکی کہہ کر کے گھر چلی جاتی ہے، تینوں بچوں کو گود میں لے کے موت کا انتظار کر رہی ہے، مگر ادھر اس کے دل میں جھٹکا لگا۔ وہ لڑکا کہنے لگا یار کیسی لڑکی ہے جس کے بچوں کی جان جا رہی ہے، جس کی خود کی جان جا رہی ہے، مگر ایمان جانے نہیں دیا، اس نے اپنی عزت کو نیلام نہیں کیا۔ اس لڑکے کے دل میں جھٹکا لگا، توجہ ہے، اس لڑکے نے توبہ کر لی،
अरे आज से तू अकेली नहीं, मैं तेरा भाई हूँ, मैंने सारे गुनाहों से तौबा कर दी, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, सट्टा नहीं खेलूंगा, किसी को नहीं सताऊंगा, किसी की बहन बेटी की इज्जत नीलाम नहीं करूंगा, गलत नजरें नहीं डालूंगा, आज से मैंने पक्की सच्ची तौबा कर लिया है। जब इतना कहा उस लड़की ने सजदे में सर रखा और रखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद उस लड़की ने दोनों हाथों को उठा करके दुआ करती, मौला मौला मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके मौला इससे कैफियत है तौबा कर ले, इसने तौबा कर ली है, ऐ अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर दे, इस पे दुनिया की आग जहन्नम की आग हराम कर दे, यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस लड़की की दुआ कबूल हो गई। ये लड़का कौन है? ये लड़का वही है जो आज हाथ में आग ले लेता है, हाथ नहीं जलते, आज पांवों से आग पे चलता है, पांव नहीं जलते, आज अपने दामन में आग ले लेता है, दामन नहीं जलते। क्या था क्या बन गया? क्यों? पक्की सच्ची तौबा करने की बिना पर।